عام شہری تو شریعت کی باریکیوں سے واقف نہیں ہے. تو ایکسپرٹس ان لا، یہی ہمارے ہاں جو ایکسپرٹس ان لا ہے وہ ہمارے یہاں فقہا کہلاتے ہیں. وہ فقیہ جو ہے وہ جو ہے کسی کی طرف سے دفاع کر سکتے ہیں، کسی فریق کی طرف سے جا کر اس کے مقدمے کو پیش کر سکتے ہیں. میرا ایک مقدمہ ہے لیکن میں اس کو پیش نہیں کر سکتا، میں بول نہیں سکتا، بات نہیں کر سکتا صحیح طور پر، میرے اندر وہ استطاعت نہیں ہے، وہ صلاحیت نہیں ہے. آپ ایک وکیل کی مدد حاصل کریں، جھوٹ نہ ہو. اب اسی کا ایک سنہرا اصول جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ متوازن تعلیم، نہ کوئی ضرر پہنچاؤ نہ ضرر برداشت کرو. قرآن مجید نے یہ توازن جو ہے دیا ہے، اور یہ کہ در حقیقت اسی میں پھر ایک معاشرے کے اندر صحت مند روایات پروان چڑھیں گی. اپنے حق کے لیے لڑو، اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرو، اور یہ کہ اگر کوئی ظلم اور زیادتی ہوئی ہے تو پھر اس کے لیے قصاص لو. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. تو لا ضرر ولا ضرار، یہ اصول ایک دے دیا گیا. یعنی یہ نہ ہو کہ اخلاقی تعلیم کے تحت آپ اچھا بھائی لے گیا میرا مال لے جائے. دیکھ لو اگر ہو سکتا ہے، اگر تم سمجھو ایک آدمی ویسے بحیثیت مجموعی شریف ہے، ٹھیک ہے، اس سے خود ہوش آ جائے گا، اس سے خود احساس ہو جائے گا کہ میں نے زیادتی کی ہے، تو آپ معاف کر دیں، بات دوسری ہے. لیکن یہ کہ اصول یہ نہیں ہے. اصول یہ ہے کہ آپ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے پورا اپنا زور لگائیں، دلائل دیں، اس کے لیے ثبوت پیش کریں، اور حق جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. اسی سے معاشرہ جو ہے وہ صحیح سطح پر برقرار رہے گا. اب دیکھیے دوسری حدیث اسی ضمن میں، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. یہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے. حضرت عباس حضور کے چچا تھے، ان کے یہ بیٹے عبداللہ ابن عباس، اور انہیں کہا گیا ہے کہ یہ قرآن مجید کے بہت بڑے عالم تھے. یہ حبر کہتے ہیں بہت بڑے عالم، صحابہ کے حبر حضرت عبداللہ ابن عباس بہت بڑے عالم. وہ یہ روایت کر رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا لو یعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي والیمین علی من انکر. ایک سنہری اصول دیا گیا، اگر لوگوں کو ان کے دعووں کے پیش نظر کچھ دے دیا جائے، اس نے دعویٰ کیا ہے یہ مکان تو میرا ہے، خدا کی قسم میرا ہے، یہ قسم وسم نہیں چلے گی. دعویٰ ہے تو دلیل لاؤ. دعویٰ جو ہے بغیر دلیل کے ثبوت کے قابل قبول نہیں. اور جو مدعا علیہ ہے اس کے لیے دلیل ضروری نہیں ہے، اگر وہ حلف اٹھا لے تو بھی ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو اپنے قبضے کا ثبوت فراہم کرنا ہے کہ یہ میری چیز ہے، اور جو قبضے میں جس کے ہے اس کے بعد تو قبضہ ہے، لہذا ضروری نہیں کہ وہ ثبوت پیش کر سکے. اس کے لیے یمین قسم کھا لے، حلف اٹھا لے تو دعویٰ باطل ہو جائے گا. یہ اصول دیا گیا ہے. فرمایا اگر لوگوں کو ان کے دعووں کے پیش نظر جو وہ مانگ رہے ہوں، جو دعویٰ کر رہے ہوں، جس چیز کا اپنا حق جتلا رہے ہوں، دے دیا جائے، لَدَّعَىٰ رِجَالُ أَمْوَالِ قَوْمٍ وَدِمَاءٍ، تو لوگ تو لوگوں کے اموال کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے دعوے لے کر کھڑے ہو جائیں گے، اور ان کے بلکہ ان کی جانوں کے بھی مدعی بن کر کھڑے ہو جائیں گے. قتل کا معاملہ ہے، اب جھوٹی طور پر جو ہے آپ نے قسم کھا لی ہے، میں نے دیکھا اس شخص نے جو ہے وہ اس نے قتل کیا تھا وغیرہ وغیرہ، اس پر جرا ہوگی، دیکھا جائے گا کہ واقعتاً یہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، اس کے بیان میں کوئی تضاد تو نہیں ہے. تو صرف قسم کھانے کی بنیاد کے اوپر کسی کا جرم جو ہے ثابت نہیں ہو جائے گا. اگر زنا کا معاملہ 4 جب تک گواہ نہیں آئیں گے ثابت نہیں ہوگا. تو اس حوالے سے دعوت جو کر رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے، جو کسی شے پر اپنا حق جما رہا ہے، جتلا رہا ہے، طلب کر رہا ہے، اس کے لیے تو ہوگا کہ بینہ لاؤ، دلیل لاؤ، ثبوت لاؤ، ثابت کرو کہ یہ شے تمہاری ہے، ثابت کرو کہ یہ حق تمہارا ہے، ثابت کرو کہ اس شخص نے واقعتاً جو ہے میرے مال کی چوری کی ہے. آپ کو معلوم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدمہ خارج کر دیا قاضی شریح نے. حضرت علی کی زرہ چوری ہو گئی، ایک یہودی کے ہاں سے برآمد ہو گئی، مقدمہ عدالت میں آیا،
عدالت میں قاضی شرح نے پہلی بات جو کہی کہ حضرت علی آیا مدعی اور یہودی ہے مدعا علیہ، یہ امیر المومنین بہت بلند مرتبہ صحابی، حضور کے داماد، حضور کے چچا زاد بھائی، ادھر ایک غیر مسلم یہودی۔ تو وہ قاضی شرح نے کہہ دیا یا ابو الحسن، اے ابو الحسن آپ اپنا دعویٰ پیش کیجئے۔ آپ نے کہا، حضور نے فرمایا حضرت علی نے، قاضی صاحب آپ نے پہلی ناانصافی تو یہی کر دی، آپ کو کہنا چاہیے تھا اے علی لاؤ اپنا دعویٰ، ثبوت پیش کرو۔ مجھے ابو الحسن کیا کہ تم نے پکارا ہے، تو یہ تو عزت کا ایک معاملہ ہوتا ہے۔ عرب میں کسی کا نام کی بجائے اس کی کنیت سے پکارا جائے، ابو الحسن یا ابو الحسن، تو تم نے زیادتی کی۔ اس وقت میں نہ خلیفۃ المسلمین ہوں، نہ میں کوئی بہت بلند مرتبہ صاحب، میں تو اس وقت مدعی ہوں، عدالت کے معاملے کو لو۔ اور کہا کہ یہ زنا میری ہے، گواہ لائیے۔ یہ گواہ حاضر ہے، ایک میرا بیٹا ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک میرا غلام ہے۔ اب سنیے، قاضی صاحب کہتے ہیں کہ دعوے کے ساتھ بیٹے اور غلام کی گواہی قبول نہیں ہے، کوئی اور ہے تو لائیے۔ ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر امکان موجود ہے، بیٹا ہے طرفداری کر رہا ہوا، غلام ہے طرفداری کر سکتا ہے، لہذا گواہی قبول نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا میرے پاس تو کوئی اور گواہ تو نہیں، فیصلہ ہوا آپ کا دعویٰ خارج۔ اب یہ ہے عدالت، عدلیہ کا معاملہ۔ انتظامیہ اگر عدلیہ کے تابع نہ ہو تو ظلم کرے ہی کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتے کہ نہ کرے، کیونکہ اصول آپ کو معلوم ہے کہ اتھارٹی ٹینڈز ٹو کرپٹ اینڈ ایبسولوٹ اتھارٹی کرپٹس ایبسولوٹلی۔ جہاں اختیار ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، اس میں کرپشن کا امکان پیدا ہو جائے گا، اور جہاں ایبسولوٹ اتھارٹی ہو، جو چاہوں میں کروں، تو ایبسولوٹ کرپشن ہو جائے گی، جو ہمارے ہاں ہوئی ہے، جس طرح کا ہوئی ہے، جس طرح کروڑوں اربوں کے غبن ہوئے ہیں، جس طرح کوڑیوں کے مول جو ہے ہماری بہترین ایسٹس تب جو ہے وہ بیچی گئی ہے نجکاری کے نام پر۔ یہ سارا کیا ہوا ہے؟ لوٹ مار لوٹ مار لوٹ مار۔ اس قوم کو نقصان پہنچایا گیا، اس کا بیڑا غرق ہوا ہے، اس کا غریب آدمی جو ہے وہ پس رہا ہے، خودکشیاں کر رہے ہیں لوگ۔ ایک ماں اپنی 3 بچیوں کو لے کر ریلوے انجن کے سامنے آ کر اپنی جان، اپنی بچیوں کی جان دے دیتی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ظلم، معاشی ظلم، وہ سماجی عدل نہیں ہے آپ کے ہاں، آپ کا سوشل سیکیورٹی نہیں ہے، نام ہی نہیں اس کا۔ حالانکہ جیسا کہ میں نے کہا تھا، اسلام نے سب سے پہلے گارنٹی کیا تھا، کوئی شخص بھوکا کیوں مرے؟ اگر اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے تو اس کا ذریعہ جو ہے ریاست کے ذمہ دار ہے، ریاست اسے فراہم کرے۔ اور یہ میں اس وقت کہہ رہا تھا، بات رہ گئی، وہ چیز آج دنیا نے کر کے دکھا دی۔ اسکینڈینیوین کنٹریز جو کہلاتی ہیں 3 دنیا کے اندر، ناروے، سویڈن اور ڈنمارک، اعلیٰ ترین نظام ہے وہاں پر سوشل سیکیورٹی۔ باقی بدترین معاملہ ہے سیکس کا، وہ دوسری بات ہے، وہ معاشرہ سڈاس بن گیا، یہ دوسری بات ہے۔ لیکن یہ کہ روٹی یہ تو ملے گی، آپ کی ضروریات پوری ہوں گی۔ ملکہ، اس کا بیٹا جہاں پڑھے گا وہیں ایک فقیر کا بیٹا بھی پڑھے گا، کوئی 2 نظام تعلیم نہیں ہے وہاں۔ یہ غریبوں کے لیے ہیں، چٹائیوں پہ بیٹھ کر، یا یہ کہ درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر پڑھیں، اور یہ عمراء ہیں 15 20 ہزار کی وہ دے کر فیسیں ان کے بچے تعلیم حاصل کر، یہ نہیں، ایک نظام۔ جہاں ہسپتال کے اندر ملکہ کا علاج ہوگا، اسی ہسپتال میں غریب ترین آدمی کا علاج ہوگا۔ صرف ایک بات میں نے دیکھی وہاں کہ ملکہ کے لیے ایک کمرہ ریزرو تھا ہسپتال میں، بس کہ اگر کسی وقت ملکہ کی ضرورت پڑ جائے تو ہسپتال میں جگہ نہ ہو، بس اس لیے ایک کمرہ ریزرو رہے گا۔ اللہ خیر سمجھے، باقی علاج وہی ہوگا جو ایک غریب کا ہوگا۔ کوئی مزدور جو ہے اپنے اس دوران مزدوری زخمی ہو گیا ہے، معذور ہو گیا ہے، ساری عمر کے لیے اس کے لیے پینشن ہے، انفٹ آپ ڈکلیئر کرا لیں اور اس کے بعد عیش کریں۔ ہمارے جو لوگ گئے ہیں وہاں پہ ایکسپیٹریٹس، انہوں نے اس کو غلط طور پر ایکسپلائٹ کیا ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے، کسی بہانے سے اپنے آپ کو انفٹ قرار دے کر اور پھر یہاں آ کر عیش کرتے ہیں، پینشن یہاں آ رہی ہے ان کی، اور ڈپٹی کمشنر کی تنخواہ اتنی نہیں ہے جتنی تنخواہ ان کی پینشن کی شکل میں یہاں آ رہی ہے۔ بہرحال انہوں نے کیا ہے، یہ کام کر کے دکھایا ہے۔ اور جس طریقے سے ہیلتھ کیئر ہے،
امریکہ میں نہیں، امریکہ برا ملک ہے اس اعتبار سے، وہاں ہیلتھ کیئر جو ہے وہ اس لیول کی نہیں ہے، وہ تو میں